اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 شوال جب وہابی حکومت نے، ناصبی حکومت نے، اہل بیت علیہم السلام کے دشمنوں کی حکومت نے آل رسول، ازواج رسول، اصحاب رسول اور اہل سنت کے ہاں مشہور نبی کی بیٹیوں کی قبروں کو مسمار کر دیا۔ جنت البقیع کے حوالے سے بہت ساری گفتگو جو شیعہ اور اہل سنت علماء عوام تک درست طریقے سے نہیں پہنچاتے ہیں، آج ہم کوشش کریں گے کہ وہ حقائق آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ جنت البقیع کا ایک نام بقیع الغرقد بھی ہے۔ بقیع درختوں کے باغ کو کہتے ہیں اور غرقد ایک مخصوص قسم کے درخت کو کہا جاتا ہے جو اس جگہ پہ کثرت سے پائے جاتے تھے، جس کی وجہ سے اس جگہ کا نام بقیع الغرقد مشہور ہوا ہے۔ جنت البقیع کے اطراف میں بہت سارے گھر موجود تھے اور انہی گھروں میں ایک گھر جناب ابو طالب علیہ السلام کے فرزند اور امام علی علیہ السلام کے بھائی جناب عقیل کا بھی تھا، اور یہ جو بیت عقیل ہے، جسے دار عقیل بھی کہہ سکتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں خاندان رسالت کے افراد کی قبریں موجود ہیں، اور یہی شیعہ کے 4 ائمہ علیہ السلام کی قبریں بھی موجود ہیں۔ اسی وجہ سے دار عقیل بعد میں مقبرہ بنی ہاشم کے نام سے مشہور اور معروف ہوا تھا۔ جنت البقیع کے احترام کے حوالے سے شیعہ اور اہل سنت دونوں کے درمیان روایات موجود ہیں، اور اس کے تقدس اور احترام کے حوالے سے دونوں ہی اس بات کے قائل ہیں کہ جنت البقیع کا احترام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے ثبوت کے طور پر فقط ایک روایت کافی ہے جو ام قیس سے نقل ہوئی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن جنت البقیع کے قبرستان میں گئی تو میں نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے، اور حضور نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے 70,000 افراد کو معشور کیا جائے گا، اور وہ تمام افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ جنت البقیع کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ وہاں شیعہ کی ہاں محترم ہستیاں مدفون نہیں ہیں، بلکہ امت مسلمہ اور اسلام کی محترم شخصیات وہاں مدفون ہیں جن کی قبروں کو مسمار کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے چند ایک اہم شخصیات کا تعارف ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی قبر مبارک بھی جنت البقیع کے قبرستان میں ہے۔ جب امام حسن علیہ السلام کو اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن نہیں کیا گیا تو امام حسن علیہ السلام کی وصیت کے مطابق امام حسن علیہ السلام کو ان کی دادی جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ دفن کیا گیا تھا۔ اور یہاں سے یہ نقطہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی جو قبر ہے وہ جناب فاطمہ بنت اسد جو ان کی دادی ہیں اور مولا علی علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کے ساتھ اور ان کے پہلو میں ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے علماء اور بہت سارے ذاکرین یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ امام نے وصیت کی تھی کہ جب مجھے نانا کے پہلو میں دفن ہونے کے لیے جگہ نہ ملے تو میری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پہلو میں مجھے دفن کرنا۔ یہ بات قرین قیاس نہیں ہے، اس لیے کہ جناب سیدہ کی وصیت تھی کہ میری قبر کو مخفی رکھا جائے اور پوشیدہ رکھا جائے۔ اگر امام حسن علیہ السلام کی وصیت کے مطابق امام کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے تو پھر بی بی کی وصیت تو پوری نہ ہوئی، پھر بی بی کی قبر تو پوشیدہ نہ رہی۔ یہیں سے یہ نقطہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جنت البقیع میں موجود جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کے نام سے مشہور ہے، وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نہیں بلکہ فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے۔
اور اسی بات سے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے کہ بی بی کی قبر جنت البقیع میں ہے، یہ درست مشہور نہیں ہے، یہ غلط شہرت ہے، اس لیے کہ بی بی کی قبر کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ہاں احتمالات پائے جاتے ہیں کہ بی بی کی قبر جنت البقیع میں ہے، بی بی کی قبر ان کے اپنے گھر میں ہے، یا مسجد میں منبر اور محراب کے درمیان جس جگہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ فرمایا تھا اس جگہ پہ ہے۔ حتمی طور پر یہ کہنا کہ بی بی کی قبر کہاں ہے یہ درست نہیں ہے۔ یہ خاندان اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت ہے کہ جب جناب ابو ہریرہ کو یہ معلوم ہوا کہ نواسہ رسول کو خود رسول کے ساتھ دفن نہیں ہونے دیا گیا تو ابو ہریرہ نے ایک کمال کا جملہ کہا تھا کہ یہ ظلم عظیم ہے کہ بیٹے کو اس کے باپ کے ساتھ دفن نہیں کیا گیا، اور خدا کی قسم امام حسن علیہ السلام رسول خدا کے بیٹے ہیں۔ جہاں امام حسن علیہ السلام کی قبر مبارک جنت البقیع میں تھی، وہاں اس قبر پہ ایک مزار بھی تھا اور اس مزار پہ ایک گنبد بھی تھا، جس کے بارے میں ابن بطوطہ لکھتے ہیں، 7ویں ہجری کے سیاح ہیں یہ ابن بطوطہ، یہ اپنے سفرنامہ میں لکھتے ہیں کہ رسول خدا کے چچا عبد المطلب اور امام حسن علیہ السلام کی قبریں بقیع میں موجود ہیں، جن کے اوپر سونے کا گنبد ہے جو بقیع کے باہر سے ہی واضح نظر آتا ہے، اور دونوں کی قبریں زمین سے بلند اور نقش و نگار سے مزین ہیں، مگر آل سعود کے ظلم کا نشانہ یہ ہستیاں بھی بنی اور ان کی قبور اور بلند و بالا گنبد کو گرا دیا گیا، اور آج وہاں نام و نشان تک موجود نہیں ہے۔ دوسری ہستی امام زین العابدین علیہ السلام کی قبر مبارک بھی وہیں پہ موجود ہے، اور اس کے بارے میں ایک مورخ رفعت پاشا کا بیان ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے پہلو میں ایک اور قبر ہے جس کے اوپر گنبد ہے، اور وہ قبر امام سجاد علیہ السلام کی قبر ہے۔ امت مسلمہ سے سوال ہے کہ مورخ کے مطابق تو وہاں گنبد تھا، اب وہ گنبد کہاں ہے؟ اور خاندان اہل بیت علیہ السلام کے افراد میں سے امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبریں بھی جنت البقیع میں موجود ہیں، جن کو مسمار کیا گیا۔ مولا امیر علیہ السلام کی والدہ فاطمہ بنت اسد کی قبر بھی وہیں پہ موجود ہے، جن کی تدفین سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قبر میں لیٹ کر اور قرآن مجید کی تلاوت فرما کر یہ شرف بخشا تھا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس عظیم ہستی کا احترام بھی نہ کیا گیا اور ان کی قبر پر بھی بلڈوزر پھیر دیا گیا۔ اس کے علاوہ خاندان رسالت کے جن افراد کی قبریں جنت البقیع کے قبرستان میں موجود تھیں اور ان کو مسمار کیا گیا، ان میں جناب عباس ابن عبد المطلب جو رسول خدا کے چچا ہیں، جناب عقیل بن ابو طالب، جناب عبداللہ بن جعفر، جناب ام البنین، جناب صفیہ بنت عبد المطلب، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ہیں، اور جناب عاتقہ بنت عبد المطلب یہ بھی رسول خدا کی پھوپھی ہیں، اور جناب حلیمہ سعدیہ جن کے بارے میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی معروف و مشہور شخصیت ہیں، جناب ابراہیم جو رسول خدا کے فرزند ہیں ان کی قبر کو بھی مسمار کیا گیا تھا اور اس پہ بلڈوزر پھیرا گیا تھا۔ اصحاب رسول میں سے جن اصحاب کی قبر جنت البقیع کے قبرستان میں تھی اور انہیں مسمار کیا گیا، ان میں جناب عثمان بن مظعون، جناب ابو سعید، جناب عبداللہ ابن مسعود، جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری اور جناب مقداد بن اسفد جیسی عظیم المرتبت شخصیات ہیں جن کی قبروں کو مسمار کیا گیا، اور وہابی حکومت نے شرک کا فتویٰ لگا کر ان قبروں کو مسمار کیا تھا۔ ازواج رسول جو نبی کی بیویاں ہیں جن کی قبریں وہاں پہ موجود تھیں، جن کے بارے میں مسلمان بڑے زور و شور سے نعرہ لگاتے ہیں کہ امہات المومنین کی ناموس رسالت پہ جان بھی قربان ہے، ان امہات المومنین کی قبروں کو بھی سعودی حکومت نے مسمار کیا تھا، اور ان میں کون ہستیاں شامل تھی؟ جناب زینب بنت خزیمہ، جناب ریحانہ، جناب ماریہ قبطیہ
ام حبیبہ جناب زینب، جناب حفصہ بنت عمر، جناب سودا بنت فا، جناب صفیہ بنت حی، جناب جویریہ بنت حارث اور ام سلمہ جیسی عظیم المرتبہ اور برگزیدہ شخصیات کی قبریں ہی جن کو سعودی حکومت نے مسمار کر دیا تھا۔ اور اہل سنت کے یہاں معروف و مشہور بنات الرسول کے جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہ نبی کی بیٹیاں ہیں، جن کو جناب خدیجہ اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مل کے پالا تھا، ان 3 مستورات کی قبریں بھی وہیں پہ تھیں، جن کا اس میں گرامی جناب رقیہ، جناب ام کلثوم اور جناب زینب ہے، مگر نبی کی بیٹیوں کا حیا بھی نہیں کیا گیا اور ان کی قبروں کو بھی تہ و بالا کر دیا گیا اور ان پر بھی بلڈوزر پھیر دیے گئے۔ اور اصحاب رسول میں سے جو احد کے زخمی لوگ تھے، جو واپس تشریف لائے تھے احد کے میدان سے زخمی حالت میں اور آ کر مدینہ میں وہ دنیا سے جام شہادت نوش کر گئے تھے، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے تھے، ان شہدائے احد کی قبروں کو بھی مسمار کیا گیا تھا، کیونکہ ان اصحاب رسول کی قبریں بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ اب آخر میں امت مسلمہ سے فقط اتنا سارا سوال ہے کہ اگر قبروں پر مزار بنانا اور قبروں کا احترام کرنا یہ شرک ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے اوپر جو مزار بنا ہوا ہے اس کو کیوں نہیں گرایا گیا ہے؟ اگر شرک ہے تو رسول خدا کی قبر پہ مزار اور گنبد بنانا بھی شرک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔